کراچی سے. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اسد بھائی اور سنائیں. بالکل خیریت سے. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا جی آپ کا دیدار کر کے. اور سنائیں. بہت شکریہ. یہ آپ کی محبت ہے اور ابھی تک یاد ہے آپ کے ساتھ وہ گزرا ہوا وقت جو رات کے پہر ہم نے محفل سجائی تھی. ماشاءاللہ وہ بہت مس ہم کرتے ہیں. چلے انشاءاللہ اللہ نے چاہا پھر کبھی وہ موقع ملا. ہاں وہ میں نے ویڈیو بھی بعد میں دیکھی. آپ کی اچھی کاوش تھی کہ آپ نے کیمرے کی آنکھ سے اس کو ریکارڈ کر لی. وہ میرے لیے ہمارے سب کے لیے ہم سب کے لیے بہت ایک یادگار لمحہ تھا. اور وہ بڑا اچھا مومنٹ تھا کہ سارے بھائی موجود تھے اور ہم نے سرکار کی محفل سجا لی تھی. زنیر بھائی موجود تھے. جی جی. اور ہمیشہ آپ بتائیں چھوٹی دنیا ٹھیک ہے گھر میں؟ جی چھوٹی دنیا ٹھیک ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ ٹھیک. بشر بھائی ٹھیک ہیں؟ دوسرے احباب سارے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. ابھی ریسنٹلی بھائی کی شادی تھی تو وہ آپ کے گاؤں جو آپ کا گاؤں ہے نا وہاں پہ ہی مکلف بھائی کی ہم نے شادی کی ہے. جہاں اچھا ہاں چلے اس کو راز میں ہی رکھیں. کہاں پہ نہیں وہ نام تو میں راز میں ہی رکھ رہا ہوں لیکن ماشاءاللہ آپ جہاں پہ آپ کا بچپن گزرا نا ادھر وہ مجھے یاد آیا نا وہاں پہ اس لیے. وہ جو بچپن جہاں گزرا ہے نا وہ ایک لمبی تمہید ہے گاؤں کی. گاؤں کے تو کیا گاؤں کہنے جب یاد آتے تو بڑے وہ اسکول سے جاتے ہوئے ایک پک ڈنڈی سیدھی گاؤں کو جاتی تھی. بالکل. وہ پنجابی میں اسے کہتے ہیں نا وہ ہم تو مطلب کس بولتے ہیں وہ کیا وہ پڑ جاتا ہے جو رستہ جدھر سے بچے گزرتے ہیں تو وہ پھر وہ پنجابی چ کہندے نے کاسی پی گئی پی گیا نا. وہ پھر جنیاں مرضی سمجھتے ہیں کہ میں گاؤں سے نکل آیا ہوں اردو ادب میں نے ڈگری لے لی ہے تو مجھے پنجابی نہیں آتی. نہیں سر بڑی چھیٹ آندی. آپ کا جو تلفظ ہے نا اور آپ کا جو ویژن ہے آپ کا جو انداز ہے یقین کریں پورا دل پہ لگتا ہے. ہم جب بھی کوئی ویڈیو آپ کی آتی ہے بھائی وہ یہاں سے نکلتا ہے نا. سرکار کی امت کا درد لے کے آپ بات کریں تو ہو نہیں سکتا کہ نہ دل پہ لگے. اقبال کہتے ہیں عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا آسمان چیر گیا نالے بے باک میرا. تو وہ دل سے نکلا تھا تو وہ پھر آسمان گیر ہوا. تو گاؤں کا یاد کر رہا تھا کہ وہ گرمیوں کی دن ہوتے تھے اسکول سے آنا اور رستے میں وہ کچھ درخت تھے اب تو خیر کٹ گئے ہیں. ٹالی کے درخت تھے تو ان کے نیچے بیٹھ جاتے تھے. پھر اس کے علاوہ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ اگر اسکول جانے کا دل نہیں کیا جی تو گھر سے آ گئے تو رستے میں بیٹھ گئے. ہاں میں بتاتا ہوں. وہ بزرگ تھے اللہ پتہ ان کا نام تھا اللہ غری کے رحمت فرمائے. میرے دوست کے دادا جی تھے. تو ان کے ڈیرے پہ میں جو 6-7 گھنٹے اسکول کے تھے وہ مطلب کھیلتے ہوئے گزر جاتے تھے. چھٹی کے وقت گھر چلے جاتے تھے. چھٹی کے وقت گھر چلے جاتے تھے تھوڑے بچے. جی تسی سمجھتے ہو نا یہ وہ ہمارا بڑا. اور کچھ کرائم پارٹنر بھی تھے. یہ سمجھ لیں کہ یہ کلچر تھا اپنا ایک. یہ سویگ تھا. یہ ہمارا سویگ تھا. اور وہ سارا دن وہاں پہ پھر ان کے گنے بھی تھے ان کے جامن کے کچھ درخت تھے. یا کوئی بھی موسم ہوتا تو وہ مولیاں ہوتی گاجریں ہوتی یا شلجم ہوتے تو کوئی بھی وہ پھر اس حساب سے مینیج کر لیتے تھے کھانے کے لیے نا. سروائیول کے لیے آپ کو پتا کھانے میں بہت ضروری ہے. تو پہلے دیکھ لیتے تھے کہ آج کھانے میں یہاں پہ کیا ملے گا. تو مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ پنڈی کے قریب ایک میلہ لگتا تھا تو کہتے تھے پیر بالے کا میلہ. اگر آپ کو یاد ہو. جی جی اب بھی لگتا ہے. اب اتنا بہت کم ہو گیا ٹرینڈ. اب تو لگتا بھی نہیں ہے لیکن اب میلے بھی ختم ہو رہے ہیں. اور دوسرا جب ہم چھوٹے تھے تو بڑا کریز تھا میلوں کا. نام بھی یاد ہوتے تھے دن بھی یاد ہوتا ہے کب کس دن. اب وہ نہیں. مجھے یاد ہے کہ میں یہ شاید میں نے پہلے بھی ایک جگہ بیان کیا تھا کہ پیر بالے کا میلہ تھا اور میں نے بڑا ضد کر کے جو ہے وہ مجھے 12 روپے میلے پہ جانے کے لیے ملے. اور میلے میں پہنچ کر پھر ایک جگہ پہ مداری والا کرتب دکھا رہا ہوتا ہے. دوسری جگہ پہ ایک شکنجوی والا شکنجوی بنا رہا ہوتا ہے. تیسری جگہ پہ کوئی رنگ پھینکنے والا کھڑا ہوتا ہے. چوتھی جگہ پہ کوئی جلیبیاں نکال رہا ہوتا ہے. پھر میسو جسے ہم کہتے تھے سوجی کی مٹھائی وہ نکالتے ہوتے تھے. پکوڑے سموسے آم کا جوس اور پھر طرح طرح کی جو
ایک بچے کے لیے 100 طرح کی موتیں ہوتی ہیں, وہ کہیں ایک جگہ پہ تو جا کے مرے گا. تو مجھے یاد ہے کہ میں جب وہاں گیا تو اس دن میرے پاس 12 روپے تھے, اور میں نے ایک سیکنڈ جی میں نے 2 روپے کی مکرم بھائی سکنجمی پی, وہ جو لیمو پانی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سکنجبین کہتے ہیں اس کو, سکنجمی بھی کہتے ہیں. 2 روپے کا میں نے وہ پیا. گاؤں سے کتنا فاصلہ تھا, وہ پیدل طے کیا, وہاں پہنچے تو پیاس لگی ہوئی تھی شدت کی. وہ لیمو پانی پیا 2 روپے کا. 10 روپے کا میں نے وہ ٹرالی ٹریکٹر پلاسٹک کا آتا تھا, یاد ہوگا آپ کو. ہاں بالکل, وہ بڑا کھیلے ہیں ان کے ساتھ, وہ بہت کھیلے ہیں. وہ گاؤں کی آدھی مٹی ادھر سے ادھر شفٹ کی ہوئی ہے میں نے تقریباً اس پہ. تو وہ اسد بھائی اصل میں یہ تھا نا, تب لوگ بھی قیمتی تھے اور جو پیسے روپے تھے ان کی بھی قیمت تھی. اتنی فراوانی نہیں تھی اشیاء خرد و نوش کی, کھلونوں کی. ہمارے ہاں بڑے سے بڑے جو ہیں وہ جو ہوتی تھی, ہماری پارٹی ہوتی تھی, وہ ہوتی تھی کہ کسی مہمان کے آنے پر جو بسکٹ بچ جائیں گے نا, وہ جو ہم ملیں گے تو وہ بڑی پارٹی ہوگی ہماری. اس میں بعض اوقات بھائی بہنوں میں جھگڑا بھی ہوتا تھا, اس نے زیادہ جھگڑا ہوتا تھا پیدا. اور وہ جو مہمان پیسے دے کے جاتے تھے وہ تو بڑی لاٹری تھی نا, وہ آپ کا جیک پاٹ تھا. وہ امی کو یا ابو کو بندہ یاد کرواتا رہتا ہے کہ میرے اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس, میرے اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس. وہ آپ کے باقاعدہ قرضئی ہو جاتے تھے, کمیٹی پہ آ جاتی سی. ہاں کمیٹی تھی. مگر بھائی وہ جو میلے کی داستان ہے نا, وہ میرے ذہن میں اتنی نقش ہوئی ہوئی آج تک کہ وہ 2 روپے کا پانی پی لیا اور 10 روپے کا ٹرالی ٹریکٹر لے لیا. اس کے بعد اب میلے میں جو ساری دکانیں تھیں جی, وہ میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ یعنی اب آئے ہیں تو 2-3 گھنٹے تو میلے میں گزارنے ہیں. تو کبھی اس دکان پہ کھڑے ہونا, پھر اس دکان پہ دیکھنا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, پھر وہاں جانا. تو وہ ایک غزل ہے ابن انشا کی ہے غالباً کہ ایک الڑ سا لڑکا تھا میں جن دنوں, ایک میلے میں پہنچا ہمکتا ہوا. اور وہ بالکل یوں لگتا ہے کہ جیسے مجھ پہ لکھی ہوئی ہے. واللہ میں مطلب کہ اللہ حاضر و ناظر جانتا ہے کہ وہ ایگزیکٹلی میرے جو وہاں کی فیلنگز تھی نا, وہ ریلیٹ کرتا ہے نا جو بھی بندہ, وہ ریلیٹ فلی ریلیٹ ہے جی. کہ مطلب وہ جن لوگوں پہ گزری ہے, آلسو ون آف دیم. تو وہ کہتا ہے کہ ایک الڑ سا لڑکا تھا میں جن دنوں, ایک میلے میں پہنچا ہمکتا ہوا. جی مچلتا تھا ہر ایک شے پر مگر جیب خالی تھی کچھ مول لے نہ سکا. کیا بات. لوٹ آیا لیے دل میں حسرتیں سینکڑوں, ایک الڑ سا لڑکا تھا میں جن دنوں. کیا کہنے. اور آج میلہ لگا ہے اسی شان سے, آج چاہے تو ایک ایک دکان مول لوں, آج چاہے تو سارا جہان مول لوں. کیا نارسائی کا اب جی میں وہ دھڑکا کہاں, پر اب وہ شوق سا الڑ سا لڑکا کہاں. واہ کیا بات, بالکل. یہ وہ گاؤں کی یادیں ہیں, وہ یادیں رہ گئی ہیں. ماشاء اللہ. اتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے مدثر بھائی. اصل میں بس کچھ نہ پوچھیں, ٹھنڈ اتنی ہے نہیں تھی, بس ہو گئی ہے. باریک طبیعت کے لوگ ہیں. تو آپ ٹھیک ہیں, خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس, دعائیں آپ. ماشاء اللہ الحمدللہ. مجھے آج تھوڑی فراغت تھی, سارا دن چھٹی تھی, گھر میں گزارا, تو ابھی میں فارغ تھا, نیند بھی پوری ہو گئی تھی, دوپہر کو سو گیا تھا, تو اب میں سوچا کہ تھوڑی دیر لائیو بیٹھے. تو وہ مجھے غزل بھولنا جائے وہ تھی کہ اکا دکا لوگ سیانے ہوتے تھے. ہم گاؤں کی بات کر رہے تھے پرانی. جی جی. کسی کے گھر میں دانے ہوتے تھے, اور 100 تک گنتی کسی کو آتی تھی. 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے. کیا بات. اور گمراہوں کو راہ پر لانا آسان تھا, بس منڈیروں پہ دیے جلانے ہوتے تھے. اور دھوکے جھوٹ شہر میں ہوتے تھے, گاؤں میں بس تکیوں پہ پھول بنانے ہوتے تھے. واہ کیا. پورے گاؤں میں ایک ہی مسجد ہوتی تھی, ہر ایک دل میں بس 4 ہی خانے ہوتے تھے. اکا دکا لوگ سامنے ہوتے تھے, کسی کے گھر میں دانے ہوتے تھے. کیا بات. ماشاءاللہ.